हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? भाई मैं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। आज बात करेंगे कि एक न्यू फैंसियर किस तरीके से जो है अपना बर्ड सेटअप से स्टार्ट करे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम एक नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें सजेशन दीजिए कि किस तरीके से जो है एक नया सेटअप स्टार्ट करें। तो भाई उन दोस्तों को जो नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बर्ड सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने लिए किसी जगह का इंतखाब करें। अगर आपके पास मुनासिब जगह है, कोई रूम है, कोई छत है जहाँ पे आप अपना शेड बना सकते हैं, तो सबसे पहले शेड बनाएं। शेड बनाने के बाद उसमें चंद चीज़ों का जो है आपने ख्याल करना है। ख्याल क्या करना है कि आपने उस रुख को, जिस रुख से हवा अंदर आती है, उस रुख को खुला छोड़ना है, यानी कि जाली उस तरफ होनी चाहिए। और उस रुख को जिससे हवा बाहर जाती है तो उस रुख को भी जो है आपने खुला छोड़ना है काफ़ी हद तक, ताकि हवा की वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। वो ये है कि आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, यानी कि अगर आपको सामने से धूप पड़ती हो तो धूप से अपने परिंदों को बचाने के लिए मुनासिब इंतज़ाम हो। कोशिश करें कि एक मास्टर केज बना लें। मास्टर केज को जो है कवर कर लें ताकि आपके परिंदे मुकम्मल तौर पे अपने आप को महफूज समझें। अगर आपके परिंदे मुकम्मल तौर पे महफूज होंगे तो उनकी ब्रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि परिंदों में अगर खौफ होगा, परिंदों के पास कोई बिल्ली, कुत्ता या ऐसे कौवे वगैरह जो है आते होंगे तो वहाँ पे जो है परिंदे आपके डर जाते हैं, और डरने की वजह से जो है अक्सर परिंदे अपने बच्चे मार देते हैं, अपने अंडे फेंक देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं जो ब्रीडिंग नहीं करते। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छा ब्रीडर बनना चाहते हैं और उनसे अच्छी खासी इनकम हासिल करना चाहते हैं तो भाई आपको जो है एक बिल्कुल सिक्योर माहौल देना पड़ेगा अपने बर्ड्स को। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोई पिंजरे वगैरह ख़रीदने हैं तो पिंजरों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अक्सर दोस्त जो नए होते हैं उनको मैं अक्सर यही रिकमेंड करता हूं कि बॉक्स ऑप्शन वाले जो हैं केजेस ख़रीदें। बॉक्स ऑप्शन वाले केजेस क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ? इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें जो है आपको चेकिंग बहुत आसानी होगी। जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो परिंदों को डे बाय डे देखना होता है कि उनके कितने अंडे आ गए, कितने चिक्स निकले हुए हैं, वो चिक्स को फीड करा रहे हैं नहीं करा रहे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप एक बॉक्स ऑप्शन वाले केजेस में जो है बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि भाई आपने जो है सबसे पहले जगह का इंतज़ाम कर लिया, फिर केजेस ले लिए, केजेस के बाद फिर बॉक्स ऑप्शन वाले केजेस लेने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपने जो है परिंदे ख़रीदने हैं। तो अब जो सवाल आता है कि भाई कि परिंदे कौन से ख़रीदें, तो भाई आप सबसे पहले ये देखें कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप म्यूटेशन की तरफ जाएं। ठीक है, आप नॉर्मल लव बर्ड्स रख लें, बजीज़ रख लें, एग्जीबिशन बजीज़ रख लें नॉर्मल। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के न रखें। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आप जब इस बात को समझ लें कि जी परिंदे किस तरीके से ब्रीड करते हैं, इस साइंस को समझ लें, तो उसके बाद फिर आपने जो है बड़े सेटअप की तरफ जाना है। शुरुआत आपने बड़े सेटअप के हिसाब से ही लेनी है, मतलब तमाम चीज़ें आपने उसी तरीके से जो है प्रिपेयर करनी है ताकि आपको जो है उसको अपने डेवलप सेटअप को जो है म्यूटेशन में कन्वर्ट करने में कोई ख़ास परेशानी ना आए। तो ऐसा सेटअप बनाने का जो फ़ायदा होगा आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप जब इस तरह का सेटअप बनाएंगे जिसमें आप बॉक्स ऑप्शन वाले पिंजरे ले लेंगे, मास्टर केज बना लेंगे, तो आप उसमें चाहें कोई से भी बर्ड्स रखें, महंगा से महंगा बर्ड्स रखें, वो बिल्कुल सिक्योर होगा। वो ब्रीडिंग के हवाले से जो है आपके लिए बहुत अच्छा कारआमद साबित होगा। क्योंकि जब आप एक चीज़ सीख जाएंगे, आपने परिंदों पे वर्क कर लिया, 6 महीने, 8 महीने, साल आपने लगा दिया, तो आपको परिंदों की काफ़ी हाव-भाव हो जाएगी। तो न्यू कमर्स को भाई मैं यही कहता हूँ कि आप जो है छोटे बर्ड्स से स्टार्ट लें। छोटे बर्ड्स के बाद जो है आपने उसके बाद डे बाय डे ऊपर जाना है। और सबसे जो अच्छा टाइम होता है बर्ड्स की परचेजिंग का, वो होता है ब्रीडिंग सीज़न का जो एंड चल रहा होता है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। ये वो टाइम होता है जब आप अपने सेटअप को जो है रीबिल्ड करते हैं, मतलब आप अपने पुराने
پرندے یا ایسے پرندے جن کو جو ہے آپ نکالنا چاہتے ہیں، سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ نکال دیں اور اس کی جگہ کوئی نیو میوٹیشن کے، اچھے میوٹیشن کے برڈس لگا لیں۔ تو بھائی اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اچھی ہابی ہے، بہت اچھا اس میں پروفٹ ہے، لوگ اس سے بہت اچھی لاکھوں روپے کی انکمز کما رہے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک سیٹ اپ کی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس سیٹ اپ سے انہوں نے لاکھوں روپے کمائے، پھر اس سے دوسرا سیٹ اپ بنایا اور اب انہوں نے تیسرا سیٹ اپ بھی بنا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ ڈے بائی ڈے اوپر جاتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اچھی خاصی انکم فرسٹ بریڈ کے بعد آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سیٹ اپ بناتے وقت آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں کا ٹمپریچر کیا ہے، ٹھیک ہے، جو سیوٹیبل ٹمپریچر ہے اس جگہ کا، جو برڈ جہاں ہونے چاہیے وہ ہے 28 سے لے کے 32 کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اگر اس ٹمپریچر کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں اس جگہ پہ، اس روم میں یا اس شیڈ میں، تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کے پرندے اسٹریچ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آتی ہے ہیومیڈیٹی کی۔ ہیومیڈیٹی بھی آپ کو جو ہے 60 سے 70 کے درمیان میں جو ہے مینٹین کرنی ہوتی ہے، نہ اس سے زیادہ جائے نہ اس سے کم جائے، کیونکہ اکثر سردیوں میں جو ہے ہیومیڈیٹی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے آ جاتی ہے، تو کیونکہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پرندے اسٹریچ میں آتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کا، انوائرمنٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ ہیومیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے جب سویٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کولر کا، ہیومیڈیفائر کا، ان تمام چیزوں کا جو ہے بندوبست کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب آپ مہنگے پرندے رکھتے ہیں تو بھائی مہنگے پرندوں کے لیے پھر چیزیں بھی آپ کو ایسی ہی چاہیے جو آپ کے برڈس کو بالکل سیکیور رکھیں۔ تو بھائی آپ نے ماسٹر کیج بنا لیا۔ ماسٹر کیج کے بعد جو ہے جو دوسری سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پنجرے۔ پنجرے کس سائز کے ہونے چاہیے، لو برڈ کے لیے، بجیز کے لیے یا کاکٹیل کے لیے؟ تو میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے لو برڈ کے لیے 2x2.5 کا کم از کم جو ہے وہ خانہ ضرور ہونا چاہیے، باکس آپشن والا۔ اس کے ساتھ اگر آپ بجیز کے لیے کریں تو بھائی 1.5x2 کا یا 1.5x2.5 کا جو ہے پورشن لازمی ہونا چاہیے، خاص کر ایگزیبیشن یا کنگ بجیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ نارمل بجیز کے لیے آپ 1.5x1.5 کے کھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایگزیبیشن پہ کام کریں گے، بڑے پرندوں پہ کام کریں گے، کنگ سائز پہ کام کریں گے، تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بڑا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کاکٹیل کی بات کریں تو 2.5x3 والے کھانے کاکٹیل کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں، کاکٹیل اس میں کافی ایزی فیل کرتے ہیں۔ تو آپ کو کم از کم اتنے کھانے لازمی بنوائیں کہ آپ کو جو ہے ایزیلی جو ہے اس میں آپ کا پرندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڑا سا فلائی کر سکے۔ اگر پرندے کی فلائی بالکل بھی نہیں ہوگی تو پرندہ چربی میں آئے گا، اسٹریچ میں آئے گا، تو پرندے کو بیمار ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کھانوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پرندے کافی اچھے ہیپی رہتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے موونگ ان کی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے۔ باکسز کے حوالے سے بات کر لوں، بھائی باکسز جو ہے ریڈی میڈ بہت زیادہ آپ مارکیٹ میں مل رہے ہیں، تو باکسز کے حوالے سے جو ہے کوئی بھی اپنا باکس بنوا بھی سکتا ہے آرڈر پہ باکسز، لیکن کوشش کریں کہ لو برڈ کے لیے کم سے کم آپ جو ہے کیکر کے بنے ہوئے جو باکسز ہوتے ہیں وہ استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کو جو ہے ایک لانگ ٹائم جو ہے آپ کے پاس چلیں گے، کیونکہ لو برڈ جو ہے وہ لکڑی کو جو ہے چوئی کرتا ہے، یعنی کہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ نارمل جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ریڈی میڈ اس کو استعمال کریں گے تو وہ اس میں سوراخ کر کے اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کیکر کے بنے ہوئے جو ہے باکسز استعمال کریں۔ مختلف سائزز کے جو ہے باکسز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو اس کو دیکھ لیں۔ جس طریقے سے آج کل بڑے اچھے اچھے باکسز بھی ہیں، تو وہ اچھا باکس جو ہے اس کو جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے بریڈنگ سیزن میں۔ بھائی نیو فینسیئر میں جو لوگ بالکل نیو ہیں تو ان لوگوں سے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس صبح میں 2 گھنٹے اور شام میں 2 گھنٹے ہیں تو ہی برڈس رکھیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا مستند آدمی ہونا چاہیے جو صبح 2 گھنٹے آپ کے برڈس کی رکھوالی کر سکے، شام میں ان کو جو ہے 2 گھنٹے دے سکے، تو ہی آپ برڈز رکھیں۔ اگر آپ صرف اور صرف بزنس پرپز کے لیے ایسے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پرندوں کو دینے کے لیے، تو میں آپ کو بتا دوں پھر آپ کو لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو لاس بالکل بھی نہ کریں اپنا. ایسا کوئی بندہ اپنا دوست دیکھ لیں, کسی کے پاس ایسا شخص دیکھ لیں جو پرندوں کی ڈیلی بیسس پہ ان کا دانہ پانی کر سکے, ان کو سافٹ فوڈ لگا سکے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور آپ پرندے رکھ کے ایسے چھوڑ دو گے تو بھائی پھر پرندہ جو ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے. آپ جب اس کی کیئر نہیں کریں گے, کیونکہ پرندے آپ کو دیکھتے ہیں, پرندے جو ہے آپ جتنی ان کی کیئر کرتے ہیں اسی طریقے سے پرندے بریڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. اگر آپ پرندوں کی اچھی سی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو بھائی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ جو ہے پھر اس فیلڈ میں نہ آئیں, ٹھیک ہے. اس چکر میں نہ پڑیں کہ جی آپ کو کوئی چھکا لگ جائے گا یا پھر آپ کو جو ہے لاکھوں کی ارننگ ہو جائے گی, پھر آپ کو لاس ہی لاس ہونا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے برڈس پہ ٹائم نہیں لگائیں گے, ان کو ٹائم نہیں دیں گے, ان کی اچھے سے کیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو مسئلہ آئے گا ہی آئے گا. آپ کے پرندے کب بیمار ہو رہے ہیں, آپ کے پرندوں کو کب میڈیسن کی ضرورت ہے, کب ان کو سافٹ فوڈ کی ضرورت ہے, تو اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی تو پھر آپ کو پرابلم آئے گی. تو بھائی میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں سے کہ پھر وہ اس کام میں نہ آئیں, ٹھیک ہے. جو لوگ پراپر ٹائم دے سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے پیشن کا. یعنی کہ آپ کو پیشن رکھنا ہے, آپ کو انتظار کرنا ہے برڈس کی بریڈنگ سیزن کا. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی فلاں میڈیسن اٹھائی, اس کو لگایا اور کل پرسوں آپ کو جو ہے انڈے ملے اور بچے مل گئے اور آپ نے لاکھوں روپے کما لیے. تو اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, پٹھوں سے اپنے پرندوں کو تیار کر کے جوان کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ جو ہے اسی طرح سے کیئر مانگیں گے, اس کے بعد پھر وہ انڈے دیں گے, بچے نکلیں گے, اس کے بعد پھر کہیں جا کے جب وہ جوان ہو جائیں گے تو تب پھر آپ کے پاس انکم آنی اسٹارٹ ہوگی. تو شارٹ کٹ والے بھائی لوگ جو ہیں اس فیلڈ میں بالکل بھی نہ آئیں. جن کو تھوڑا بہت بھی شوق ہے تو وہ آ سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس ٹائم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کافی دوستوں کو جو ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن یہ کہ کافی اس میں آپ لوگوں کو جو ہے معلومات مل گئی ہوں گی. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے, ہمیں دیکھتے رہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.